فاتح الکتاب طبع اول آنچ من در بزم شوق آوردہ دانی کے چیست یک چمن گل یک نیستاں نالا یک خم خانہ میں۔ معرف القرآن جلد سوم کے عنوان تلک رسول کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: طائران خطیرہ قدس کا وہ کاروان شوق جو صبح ازل جھلملاتے تاروں کی سکوت افزا شبنمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا۔ قندیل آسمانی کی بصیرت افروز جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار جذب و کیف کی نورانی وادیاں طے کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح دور سے مسکراتا نظر آ رہا ہے۔ وہ مقام جہاں اس منزل کی تکمیل ہوگی جس کے لیے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی ادوار طے کر کے پیکر آدم میں متشکل ہوئے، اور یہ پیکر آب و گل مقام شرف و مجد انسانیت کی طرف رواں دواں جادہ پیما ہوا۔ یہ راحلہ شوق اس وقت میقات میں پہنچ چکا ہے۔ وہ دیکھیے ہر فرد کارواں مصروف احرام بندی ہے کہ اب اگلا قدم حریم کعبہ ہوگا۔ جب تک یہ کارواں تیاریوں میں مصروف ہے، آئیے ہم ان قطع کردہ راہوں پر ایک طائرانہ نگاہ بازگشت ڈالیں تاکہ گزری ہوئی منازل کی یاد پھر سے تازہ ہو جائے، اور ہم ان شگفتہ و شاداب پھولوں کو دامن نگاہ میں لیے ان کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اس سے آگے فاران کی مقدس وادی میں پہنچ کر جہاں کا ہر سنگ ریزہ جلوہ فروش صدتور اور ہر ذرہ آئینہ نمائے ہزار سینہ ہے، اس کی فرصت نہ مل سکے گی، اس لیے کہ وہاں قلب کی ہر حرکت صرف نیاز اور نگاہ کی ہر جنبش وقف سجود ہوگی۔ میقات پر پہنچ کر ہر زائر حریم قدس کا ولولہ شوق تیز اور راحلہ ذوق انا گیختہ ہو جاتا ہے کہ منزل کا قرب اور عید نظارہ کی کشش اس کے رگو پے میں بجلیاں بھر دیتی ہے۔ لیکن اس مقام پر میرا یہ عالم ہے کہ ذوق و شوق کی تمام برق آسا بے قراریاں اور جذب و کیف کی والہانہ سرمستیاں یکسر حیرت بن گئیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کا ہر ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید با یزید اینجا۔ معرف القرآن کی پہلی جلدیں اس منزل تک پہنچنے کی تمہید تھیں، لیکن یہاں پہنچ کر اس سدرۃ المنتہا کی بلندی اور اپنے دست شوق کی کوتاہی مشہوداً سامنے آ گئی، جس سے کیفیت یہ ہو گئی کہ جب بھی قلم اٹھانے کا ارادہ کیا، چشم بروئے آوکشا باز بخویشتن نگر کا احساس فوراً اناگیر ہو گیا۔ لیکن اس مقام پر بھی اسی توفیق ایزدی اور رفاقت خداوندی نے میری دستگیری فرمائی جس نے بائیں شکستہ بالی و ناتوانی مجھے یہاں تک پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی تھی۔ فالحمد للہ علی ذالک نعم المولا والنعم الوکیل۔ آسمانی سلسلہ رشد و ہدایت سے مقصود و مطلوب کیا ہے، اس کی تشریح و تبیین میں کتابوں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اسے مجملاً چند الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی تمدنی اور معاشی زندگی یعنی حیت اجتماعیہ کو کس طرح ان مستقل اقدار سے ہم آہنگ رکھ سکتا ہے جو ایک ہمگیر آفاقی ضابطۂ قوانین کی حیثیت سے کارگاہ ہستی کو اس نظم و ضبط، توازن و اعتدال اور حسن و رعنائی سے نہ صرف سرگرم عمل رکھ رہی ہیں بلکہ اس کے تعمیری پہلوؤں کو بروئے کار لا کر اسے تخلیقی ارتقاء کے مراحل طے کراتے ہوئے رواں دواں جانب منزل لیے جا رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اقوام و ملل سابقہ کے احوال و کوائف اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکار جلیلہ سے بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ جب انسان نے اپنے تمدنی اور معاشی نظام یعنی حیات اجتماعیہ کو قوانین خداوندی سے الگ کر لیا تو اس کا نتیجہ زندگی کی ان ناہمواریوں کی شکل میں سامنے آ گیا جسے وہ فساد کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، اور جس سے کاروان انسانیت شرف و مزیت کی طرف جانے کی بجائے سبویت و بہیمیت کی پستیوں کے جہنم میں جا گرا، اور اس کے برعکس جب انہوں نے اپنی زمینی زندگی، حیات ارضی، معاشی نظام اور آسمانی اقدار میں توافق اور ہم آہنگی پیدا کر لی جسے تقویٰ کہا جاتا ہے، تو کس طرح زمین اپنے نشو نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھی،
اور عالم انفس و آفاق میں کس طرح شگفتگی و شادابی کی جنتیں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہ فساد اپنی وسعتوں اور گہرائیوں کے اعتبار سے پوری شدت اختیار کر چکا تھا، لیکن نوع انسانی کے اس محسن اعظم اور آسمانی انقلاب کے اس دائی اکبر کے 23 سالہ سعی و عمل سے انسانی نظام حیات کی یہ تمام ناہموار گوشے یکسر ہمواریوں اور استواریوں میں بدل گئے، اور انسانیت نے اس فردوس گمگشتہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تبسم ریز و کوثر فشاں دیکھ لیا، جس کی تلاش میں وہ قرن ہا قرن سے حیران و سرگرداں پھر رہی تھی۔ لہٰذا سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت تعارف و تاریخ ہے اس انقلاب کی، جس سے انسانیت پستیوں اور ناہمواریوں کے اس ذلت آمیز و کرب انگیز جہنم سے نکل کر، جس میں اسے ملوکیت کی مستبدانہ دراز دستیوں، پیشوائیت کی ابلیسانہ دسی سکاریوں اور مفاد پرست گروہوں کی صفاکانہ خون آشامیوں نے دھکیل رکھا تھا۔ بلندیوں اور ہمواریوں کی اس روح پرور و نشاط انگیز جنت میں جا پہنچی، جس میں ہر متنفس کے مضمر جوہروں کی بالیدگی اور ثمرباری کے اسباب و مواقع بلا روک ٹوک موجود تھے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں زمین کے معاشی اور تمدنی نظام میں محکم و استوار ہوں، اور جس کی شاخیں آسمانی اقدار مستقلہ کی جنت در آغوش فضاؤں میں مسرتوں کے جھولے جھول رہی ہوں۔ ذالک ھو الفوز العظیم۔ قرآن نے اس انقلاب عظیم کی تاریخ کو اپنی لوح محفوظ میں منقوش کر رکھا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں جب کبھی اپنے نظام زندگی کو صحیح خطوط پر متشکل کرنا چاہیں تو یہ تاریخی یادداشتیں ذکر للعالمین ان کے لیے چراغ راہ بن سکیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ 23 برس پر پھیلے ہوئے اس انقلاب انسانیت کی تمام تفاصیل و جزیات قرآن کے اندر نہیں مل سکیں گی، کہ قرآن کا انداز یہی ہے کہ وہ اصولوں سے بیشتر اور جزیات سے قلیل تر بحث کرتا ہے۔ اس لیے ان جزیات کے لیے انسانوں کی جمع کردہ اور ترتیب دادہ تاریخی یادداشتوں سے بھی استفادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ چیز بڑی آسان سی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کتب سیاہ و روایات میں سیرت طیبہ کے متعلق بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ایک قرآنی سیرت نگار کے لیے یہی مرحلہ سب سے زیادہ دشوار گزار ہے، اور یہ دشواری ہے قرآن اور حدیث کی صحیح حیثیت کا تعین۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان فکر و نظر کی جس پریشانی اور خلفشار اور خیالات اور منقدات کے جس تشتت و افتراق میں مبتلا چلا آ رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ قرآن اور تاریخ کے صحیح تعلق کا عدم تعین ہے، یعنی اس نے قرآن اور تاریخ کا صحیح مقام متعین نہیں کیا، جس کی وجہ سے زندگی کی کوئی حقیقت اور دین کا صحیح مقام اس کے سامنے واضح طور پر نہیں آتا۔ اگر ہم قرآن کو اس کا صحیح مقام دے دیں اور تاریخ کو اس کی حد سے آگے نہ بڑھنے دیں تو ہماری بیشتر مشکلات کا حل آج ہی مل جائے۔ قرآن ایک حقیقت ثابتہ اور ایک یقینی صحیفہ ہے، جس کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن توسط سے امت کو ملا تھا۔ اس میں نہ کسی ریب و تشکیک کی گنجائش ہے، نہ تغیر و تبدل کا امکان، لہٰذا جو کچھ قرآن میں ہے اسے بلا توقف و تأمل حتمی اور یقینی قرار دیا جائے گا۔ لیکن تاریخ کی یہ حیثیت نہیں۔ تاریخ کی تدوین انسانوں کی انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور ان کوششوں میں کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتی جائے، ان کا محاصل بہر کیف ظنی اور قیاسی رہے گا۔ لہذا تاریخ کو بہرحال قرآن کے تابع رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس باب میں غلو برتا گیا، اور تاریخ کو نہ صرف قرآن کے ہم پایا یعنی مثلہ معہو سمجھ لیا گیا، بلکہ اسے قرآن پر قاضی اور اس کا ناسخ تک قرار دے دیا گیا، یعنی ایک حتمی اور یقینی علم کو جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، قیاسی اور ظنی ذریعہ علم کے تابع کر دیا، اور اس بحث کو صرف علمی دائرے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے جزو عقیدہ اور عین دین بنا دیا۔ چنانچہ جب اس طرح تاریخ دین کا جز بن گئی تو تنقید کی حد سے بالا ہو گئی۔ اس غلط نگہی سے دین میں جس قدر تضاد اور ملت میں جس قدر انتشار پیدا ہوا، وہ ہماری 1000 سالہ تاریخ اور مسلمانان عالم کی موجودہ تعسف انگیز حالت سے ظاہر ہے۔ اگر اس غلط بینی کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود رہتا تو بھی خیر، اسے طعن و کرہن جھیل لیا جاتا، لیکن سب سے زیادہ جگر سوز اور دل دوز یہ جان کا حدیث علم ہے کہ ہم نے تاریخ کو دین کی حیثیت دے کر
خود سیرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ہرزہ سرائیوں کا ہدف بنا کر رکھ دیا۔ اس ظلم عظیم کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے غیر مسلم مصنفین کی مرتب کردہ کتب سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ کتابیں اس قسم کے خرافات و مز خرافات سے بھری ہوئی ہیں جن کے تصور سے ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، لیکن ان کی بنیاد ان روایات پر ہوتی ہے جو ہمارے ہاں کی صحیح ترین کتب احادیث میں درج ہیں۔ ہم ان غیر مسلم مصنفین کو تو مورد طعن و تشنیع اور گردن زدنی و کشتنی قرار دیتے ہیں، لیکن ان روایات کے معصوم اور منزہ عن الخطا ہونے کے عقیدے کو بدستور اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم نے تاریخ کی ان یادداشتوں کو دین کا جزو اور تنقید سے بالا قرار دے رکھا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کے عین مطابق تھی۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ارشاد ہے کہ آپ وحی کا اتباع کریں اور اس کے سوا کسی اور راستے پر نہ چلیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا اعلان فرمایا ہے کہ میں صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ اگر قرآن میں یہ کچھ بصراحت مذکور نہ بھی ہوتا تو بھی اس حقیقت باہرہ میں کسی شبہ کی گنجائش نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اتباع قرآنی کی مشہود صورت تھی، اس لیے کہ اگر رسول بھی اپنی وحی کا کامل اتباع نہیں کرے گا تو اور کون اس کے مطابق چلے گا؟ قرآن ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں بلفظ ہی موجود ہے، بالفاظ دیگر ہمارے پاس ایک ایسا یقینی اور حتمی ذریعہ علم موجود ہے جس کی روح سے ہم بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تاریخ کا کون سا بیان درست ہے اور کون سا حصہ قابل اعتماد۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں ایک حکم ہے اور کتب سیر و احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول یا عمل اس کے خلاف مذکور ہے، تو ہم بلا تردد اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ تاریخ نے اس واقعے کو ہم تک صحیح شکل میں نہیں پہنچایا، اس لیے کہ جب کبھی ظن اور یقین میں تصادم واقع ہو تو یقین کو بہرحال صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایک مثال سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ آپ معاذ اللہ رجل مسحور ہیں، یعنی آپ پر کسی نے جادو کر رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ پناہ بخدا اس قسم کی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعوا الا رجلا مسحورا، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، یہ کفار کا طعن تھا جسے قرآن نے ظالمین کا عمل کہہ کر پکارا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شرف و مجد کو اس الزام سے پاک ٹھہرایا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی یہ روایت مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ سمجھ لیتے تھے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ بخاری جلد 2 صفحہ 137 مطبوعہ مصر۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کی مذکورہ صدر تصریح کے بعد اس روایت کا غلط ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں رہ سکتا، لیکن چونکہ بخاری شریف دین کا جزو قرار پا چکی ہے اس لیے اس روایت کے غلط سمجھنے والے کو منکر حدیث، لہٰذا دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تاریخ کو یقینیات کا درجہ دے کر اور دین کا جزو ٹھہرا کر ہم نے کس قدر مشکلات پیدا کر رکھی ہیں، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک قرآنی سیرت نگار کے لیے تاریخ کے ان ذخائر سے صحیح معلومات کا الگ کرنا کس قدر دشوار گزار مرحلہ ہوگا۔ میں چونکہ تاریخی نظائر و شواہد کی صحت و سقم کے لیے صرف قرآن کو محور و معیار قرار دیتا ہوں، اس لیے معرف القرآن کی پیش نظر جلد میں جو قرآن کی روح سے مرتب کردہ سیرت طیبہ پر مشتمل ہے، یہی محکم اصول سامنے رکھا گیا ہے کہ تاریخ کی انہی جزیات کو قابل قبول سمجھا جائے جو قرآنی تعلیم کے مطابق ہیں۔ اس مرحلے سے آگے ایک اور دشوار گزار گھاٹی بھی قرآنی سیرت نگار کے لیے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ ہماری کتب سیر و آثار میں مخالفین کی تحریفات و تلبیسات کے علاوہ، جس کی ایک مثال اوپر آ چکی ہے، عقیدت مندوں کی شدت و غلو نے بھی کچھ کم مفتریات کا اضافہ نہیں کیا۔
حقیقت یہ ہے کہ جس طرح لوگوں نے خدا کو اپنے اپنے ذہن کے مطابق تراش رکھا ہے، اسی طرح رسول کو بھی اپنے اپنے تصورات کے قالب میں ڈھال رکھا ہے۔ جو تصور کسی کو محبوب تھا اس نے ویسا ہی رسول بنا کر پیش کر دیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عظمیٰ کے بیشتر گوشے عقیدت مندوں کے اپنے اپنے محبوب و مرغوب تصورات کے افسانی پیکر ہیں، جنہیں انہوں نے عقیدت و ارادت کے نگاہ فریب پردوں میں لپیٹ رکھا ہے۔ ان عقیدت مندوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے صحیح خط و خال کو محیر العقول، مافوق البشریت اور تحیر انگیز خوارق کے دھندلکے میں اس طرح چھپا رکھا ہے کہ سیرت مقدسہ کا حقیقی پیکر نگاہوں کے سامنے آنے نہیں پاتا۔ قرآن کریم نے اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرقع پیش کیا ہے وہ ایک چلتے پھرتے انسان کا سیدھا سادہ نقشہ ہے، جو اپنے بیوی بچوں میں رہتا ہے، دوستوں سے ملتا جلتا ہے، کاروبار کرتا ہے جس میں اسے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی، زندگی کے مراحل میں اسے رنج بھی ہوتا ہے، راحت بھی، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی۔ وہ اپنے مقصد پیش نظر کے لیے انسانوں کی طرح تدبیریں بھی کرتا ہے، اس میں اپنے رفقاء کار سے مشورہ بھی لیتا ہے اور ان کی رائے پر عمل بھی کرتا ہے۔ ان تدابیر میں کبھی سقم بھی رہ جاتا ہے جس کا علم ہو جانے پر اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ وہ زندگی کے تضادات یعنی کانفلکٹ سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو فریب نہیں دیتا کہ وہ تضادات مٹ گئے ہیں۔ وہ ان کا خندہ پیشانی سے سامنا کرتا ہے اور اپنے قلب کے پورے سکون اور نگاہ کی کامل گہرائیوں سے ان میں عدیم النظیر اعتدال اور فقید المثال ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، جس سے حالات کی نامساعدت حسین خوشگواریوں اور شگفتہ کامرانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قرآن اس کی ان کامیابیوں کا راز اس کے اپنی دعوت کی صداقت پر ایمان محکم اور اپنے نصب العین کے حصول کے لیے صحیح پہم میں قرار دیتا ہے۔ اس کے پاس سب سے بڑا معجزہ اس کی اپنی سیرت ہے، وہ سیرت جسے وہ مخالفین کے ہجوم اور دشمنوں کے اژدہام میں اپنی صداقت کے ثبوت میں بطور شہادت پیش کرتا ہے، اور اس شہادت کے خلاف کہیں سے ایک انگلی بھی نہیں اٹھتی۔ یہ ہے وہ رسول جسے قرآن پیش کرتا ہے، اور پیش اس لیے کرتا ہے کہ آنے والے انسانوں کو بتا دیا جائے کہ جو شخص انسانیت کے شرف اعلیٰ کے مقام بلند پر فائز ہوتا ہے اس کے خصائص و امتیازات ایسے ہوتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھ کر دیکھو کہ تم کہاں تک شرف انسانیت کے حامل ہو۔ تم جس قدر اس معیار پر پورے اترتے جاؤ گے اسی قدر تمہاری انفرادی صلاحیتیں نکھرتی اور اجتماعی زندگی سنورتی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کو فوق البشر قرار ہی اس وقت دیا جاتا ہے جب قوم میں جذبہ عمل اور جوش کردار باقی نہ رہے۔ اس وقت جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رسول نے یہ کچھ کر کے دکھایا تھا لہٰذا تم بھی وہی کچھ کرو، تو وہ اپنی کوتاہی عمل ذوق کو اس فریب نفس سے چھپانے کی سعی ناکام کرتے ہیں کہ صاحب وہ تو خدا کے رسول تھے، ان کا مقام کچھ اور تھا، بھلا ہم عاجز بندوں کے لیے یہ کب ممکن ہے کہ ہم بھی وہی کچھ کر سکیں جو انہوں نے کیا، ہمیں ان سے کیا نسبت۔ فقدان عمل کا یہی وہ فریب تھا جس سے مسلمانوں نے خدا کو رفیق اعلیٰ کے بجائے پرستش کا محل یعنی آبجیکٹ آف ورشپ قرار دے لیا، اور رسول کو ایک انقلاب آفرین تصور حیات کا عملی معمار اور ملت کی حیت اجتماعیہ کا اولین مرکز سمجھنے کے بجائے عجائب آفرینیوں کا مظہر اور چیستان خیال کا پیکر تصور کر لیا۔ مسلمان نے خدا کا مفہوم اتنا ہی سمجھ رکھا ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اور رسول سے اتنا ہی واسطہ کہ حضور کے زلف و خط و خال کی تعریف میں قوالوں سے نعتیں سنی جاتی ہیں، یا سال میں ایک مرتبہ عید میلاد کا جلوس نکال لیا جاتا ہے۔ زندگی کے عملی مسائل کا نہ خدا کے قانون سے کچھ تعلق ہے، نہ اس کے رسول کے متشکل فرمودہ نظام سے کچھ واسطہ۔ معراج انسانیت میں آپ کے سامنے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پیکر حسن و خوبی آئے گا جسے قرآن نے ایک جیتے جاگتے چلتے پھرتے ایمان و عمل کے بلند ترین مقام پر فائز انسان کی سیرت کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور جو ہر اس قوم کے لیے جو دنیا میں اس قسم کا خوشگوار انقلاب پیدا کرنا چاہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشکل کر کے دکھایا تھا، بہترین نصب العین بن سکتا ہے۔ اس سیرت طیبہ اور حیات نیرہ میں کوئی پیچ و خم راہ نہیں، کوئی راز مستور نہیں، کوئی سر پس پردہ نہیں، ایک جگمگاتے ہوئے چراغ کی روشنی ہے۔
سراجن منیرن، جو ایک طرف خود چراغ کے ہر پہلو کو دیدہ بینا کے سامنے بے نقاب کر دیتی ہے اور دوسری طرف ہر شے کا اصلی مقام بھی متعین کر دیتی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جس طرح قرآن جیسے نیر درخشندہ کو انسانی تصورات و تخیلات کے بادلوں میں چھپا رکھا، اور اس طرح اس کی روشنی اور حرارت سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ساری دنیا کو محروم کر رکھا ہے، اسی طرح انہوں نے سیرت محمدیہ کے جگمگاتے چراغ کو بھی اپنے تہمات اور معتقدات کے دبیز پردوں میں مستور کر رکھا ہے۔ آج ساری دنیا اس روشنی کے لیے مضطرب و بے قرار پھر رہی ہے، اور بول عجبی کہ انہی حیران و سرگرداں پھرنے والوں میں وہ قوم بھی شامل ہے جس نے اس نیر درخشندہ و ضیاء تابندہ کو اپنے ہی دامن میں چھپا رکھا ہے، اور کوئی نہیں جو انہیں اس کا سراغ تک بھی بتائے۔ میرا ایمان ہے اور میں اس ایمان کے سہارے زندہ ہوں کہ اگر آج بھی قرآن سے تو بر تو پردوں کو الگ کر دیا جائے جو انسانی تصورات نے اس پر ڈال رکھے ہیں، اور سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حشو و زوائد سے پاک کر دیا جائے جو ہماری عاقبت نااندیشیوں اور غلط عقیدت مندیوں نے اس ذات اقدس و اطہر کی طرف منسوب کر رکھے ہیں، تو اندھیرے میں بھٹکنے والی انسانیت اب بھی زندگی کی اس متوازن و ہموار راہ پر لگ سکتی ہے جو اسے سیدھے شادابیوں اور کامرانیوں کی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا مقصود انسانیت سازی ہے جس کا مشہود پیکر ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہی مشہود پیکر جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ جب تک دنیا اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی، شرف و مزیت کی فیروز مندیاں اس کے حصے میں نہیں آ سکتی، اور اس مقام تک پہنچنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ قرآن اور سیرت صاحب قرآن علیہ التحیات والسلام دنیا کے سامنے اصلی شکل میں آ جائے۔ معرف القرآن کا سلسلہ اسی مقصد کے حصول کی کوشش ناتمام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علی العظیم۔ زیر نظر کتاب میں آپ کو ضمنی طور پر بعض ایسے مباحث دکھائی دیں گے جن کا تعلق تقسیم ہند سے پیشتر کے زمانے سے ہے، اور جن کی آج وہ اہمیت نہیں رہی جو ان حالات میں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جلد کا مسودہ اوائل 1947 تک مکمل ہو چکا تھا، اور بہت سے حصوں کی کتابت بھی وہیں ہو چکی تھی۔ اس کتابت شدہ حصے میں رد و بدل اسی صورت ممکن تھا کہ اس تمام حصے کو ضائع کر کے اثر نو کتابت کرائی جائے۔ اس کے لیے نہ تو وقت تھا نہ حالات سازگار، اس لیے ان مقامات کو علی حال ہی رہنے دیا گیا ہے۔ آپ انہیں پڑھتے وقت صرف اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ یہ 1947 سے پہلے کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یوں بھی ان وقائع حوادث کا تذکرہ محض ضمناً آ گیا ہے، اصل موضوع پر ان کا کوئی اثر نہیں۔ معرف القرآن کی دوسری اور تیسری جلدیں 1945 میں شائع ہوئی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ چوتھی جلد 1946 یا زیادہ سے زیادہ 1947 میں شائع ہو جائے، اس لیے اس کے مسودے کی تبعیض اور کتابت ساتھ کے ساتھ ہوتی جا رہی تھی کہ اتنے میں تقسیم ہند کے عواقب میں پیدا کردہ خلفشار کی قیامت خیز آندھیاں اٹھیں۔ ہم مشرقی پنجاب والوں پر اس رستاخیز میں کیا گزری اس کی یاد نہ ہی دلائی جائے تو اچھا ہے۔ البتہ معرف القرآن کے مسودے اور کاپیوں پر کیا گزری اس کا مختصر سا تذکرہ ناگزیر ہے۔ میرے دہلی چھوڑتے وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی تھی داستاں میری۔ کچھ حصے دلی، کچھ دیوبند میں، کچھ سہارنپور میں، چند اوراق میرے ساتھ کراچی پہنچ گئے، باقی وہاں دوستوں اور کاتبوں کے پاس رہ گئے۔ اس سانحہ ہوش ربا کا صحیح اندازہ وہی مصنف لگا سکتا ہے جس کا مدت العمر کا سرمایہ اس مسودے کی صورت میں اس طرح منتشر ہو جائے جس کی نقل بھی اس کے پاس نہ ہو۔ یہ مسودہ میری ذہنی کاوشوں ہی کا نتیجہ نہ تھا، میری قلبی عشق سامانیوں کا بھی ماحصل تھا۔ اس کی تصوید قلم کی روشنائی ہی کی رہین منت نہ تھی، اس میں خون جگر کی سرخی بھی شامل تھی۔ ایک مدت اسی بیم و رجا میں گزر گئی کہ نہ معلوم یہ متاع عزیز وجہ نورانیت دیدہ یعقوب بنتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس مبدع فیض کی عاجز نوازیوں کے تصدق یہ منتشر اوراق رفتہ رفتہ جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن بائیں نمت کے اگر اصل ہے تو نقل نہیں، اور اگر کہیں نقل ہے تو اصل نہیں۔ بائیں ہما یہ جگر لخت لخت کسی نہ کسی شکل میں مجتمع ضرور ہو گیا، فالحمدللہ علی ذالک۔ اس مقام پر جی بہت چاہتا ہے کہ ان مخلص احباب کا نام بنام شکریہ ادا کروں جنہوں نے میری اس متاع عزیز کی اس طرح حفاظت کی کہ انہوں نے گولیوں کی بوچھاڑ اور سنگینوں کی یلغار میں بھی ان اوراق کو اپنے سینے سے الگ نہ کیا۔ لیکن ان کا یہ اصرار کہ شکریہ کا اظہار خندیدہ اور دزدیدہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے،
انگیر ہو جاتا ہے اور قلم کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رشتہ جو قرآن کی روح سے پیدا ہو جاتا ہے رسمیات سے بہت بلند ہوتا ہے۔ ویسے تو میں معارف القرآن کی ہر جلد کے متعلق چاہتا تھا کہ وہ سوری حیثیت سے بھی بالائے ہر بالا ترے ہو، لیکن جلد زیر نظر کے متعلق تو خاص طور پر میرا ارادہ تھا کہ اسے محبوب ترین انداز میں پیش کروں گا کہ یہ میرے شوق کی سدرت المنتہا اور میرے ذوق کی جنت الماوا ہے۔ لیکن اس کے منتشر اوراق کی بازیافتگی کے بعد اسے جن حالات میں تباہ کرانا پڑا، ان میں محض کتاب کا چھپ جانا ہی غنیمت جانا۔ خطرہ تھا کہ اگر مساعد حالات کے انتظار میں کچھ مدت اور گزر گئی تو تمام کتابت شدہ کاپیاں ضائع ہو جائیں گی، لہٰذا جس طرح بن پڑا کتاب کو محفوظ کر لینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود میری خوش بختی تھی کہ میرے نادیدہ کرم فرما محترم عبدالرحمن صاحب چغتائی کے خلوص و محبت نے وہ مرصع جدولیں عطا کر دیں جو صبح بہار کے دلاویز عنوان سے متصل باعث تزئین اوراق ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی دور حاضرہ کے بے مثل خوشنویس منشی محمد یوسف صاحب دہلوی بر وقت کراچی آ پہنچے اور ان جدولوں کے خاکے میں اپنے قلم سحرکار کی گہرریزیوں سے تابندگی حسن کا موجب بن گئے۔ اس قسم کا قران السعدین بہت کم نصیب ہوا کرتا ہے۔ جاں نظر کرنی بھول گیا اضطراب میں، لیکن میرے لیے طباعت کے نقش زیبائی سے کہیں زیادہ سہانے روح وہ غلطیاں ہیں جو اس افراتفری میں کتاب کے قریب قریب ہر صفحے پر موجود ہیں۔ میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میرے کسی عام مضمون میں بھی کتابت کی غلطی رہ جائے تو میرے کلیجے پر چھری چل جاتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احساس کی اس شدت کے بعد کتاب زیر نظر میں اس قدر غلطیوں کی موجودگی میرے لیے کس قدر المناک، ذہنی کوفت اور درد انگیز قلبی اذیت کا موجب ہوئی ہوگی۔ قہر درویش بر جان درویش سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ ایک رفیق نے ہمت کر کے اغلاط نامہ مرتب کر دیا ہے جو چند صفحات بعد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کتاب پڑھنے سے پہلے ان غلطیوں کی تصحیح کی زحمت گوارا فرما لیں تو آپ راستے میں قدم قدم پر پاؤں سے کانٹے نکالنے کی کوفت سے بچ جائیں گے۔ سلسلہ معارف القرآن میں اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں خدا کی طرف سے متعین کردہ دین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن وساطت سے اپنی مکمل صورت میں انسانوں تک پہنچ گیا، اور جسے اب اس وقت تک غیر متبدل رہنا ہے جب تک انسانی کتاب زندگی کا دوسرا ورق نہیں الٹا جاتا۔ لہٰذا اب ہمارے سامنے یہ سوال آئے گا کہ یہ دین ہے کیا؟ اسلام کہتے کسے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ سوال کون سا مشکل ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس سوال کی سطح سے ذرا نیچے اتریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سوال کا جواب ایسا آسان نہیں جیسا بظاہر نظر آتا ہے۔ اس کا جواب دقت نظر اور عمق فکر کا محتاج ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور ہر مسلمان کا ایمان کہ خدا کی طرف سے متعین کردہ دین صرف اسلام ہے۔ اس کے سوا کوئی اور راہ حق و صداقت کی راہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی مذہب نہیں آ سکتا۔ اس کی نظیر و مثیل پیش کرنا ناممکن ہے۔ لیکن جب آپ یہ پوچھیں گے کہ اسلام کی وہ کون سی تعلیم ہے جس کی بنا پر اس کا شریک و سہیم اور مثیل و نظیر نہیں ہو سکتا، تو اس کے جواب میں یا تو کہہ دیا جائے گا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، زنا کے مرتکب مت ہو، کسی پر ظلم نہ کرو وغیرہ وغیرہ، یا اس کے ارکان خمسہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ گنا دیے جائیں گے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے اس دعوے کی دلیل بن سکتی ہے کہ اسلام ہی دنیا میں حق و صداقت کی راہ ہے، اس کا مثیل و نظیر ناممکن ہے۔ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو وغیرہ انداز کے اخلاقی نسائے دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی مذہب کے قائل نہیں اور خدا کی ہستی تک کے بھی منکر ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے اور چوری کرنا قابل ستائش عمل ہے۔ باقی رہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شعائر و مناسک، تو ان کے بے مثیل ہونے کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آخرت کی نجات انہی ارکان و مناسک کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن یہ دلیل بجائے خویش محتاج ثبوت ہے، یعنی فریق مخالف پوچھ سکتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آخرت کی نجات انہی رسوم و مناسک سے مختص ہے، دیگر مذاہب کا انداز و طریق پرستش سے نجات نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اگر اسلام کی تعلیم کا ماحصل یہی چند اخلاقی نسائے اور پرستش کے شعائر و مناسک ہیں، تو یہ کچھ تو اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ارکان دین کے مسالے و حکم کو بطور شہادت پیش کر سکیں گے، لیکن اس سے بھی اتنا ہی کہا جا سکے گا کہ عبادت کے یہ طریقے اور طریقوں سے اچھے ہیں۔ اس لیے یہ مقام بڑے غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر اسلام فی الواقع یہی کچھ پیش کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو لاکھ اطمینان دلائیں
دنیا ہمارے اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ اسلام ہی حق و صداقت کی راہ اور خدا کا سچا دین ہے۔ اگر ہم اس دعوے کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ اسلام کیا ہے جس کی مثل و نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی۔ معارف القرآن کی آئندہ جلد جو اس وقت زیر ترتیب ہے، اسی سوال کا جواب ہوگی۔ جہاں تک میری بصیرت قرآنی میری رہنمائی کر سکی ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ قرآن انسانی زندگی کے مسائل یعنی پرابلمز آف لائف کا حل پیش کرتا ہے اور انسانیت کے سامنے ایسی راہیں کھولتا ہے جو اسے ان مشکلات سے نکال کر جن میں آج دنیا اس بری طرح سے گرفتار ہے، کاروان انسانیت کو اس کے مقصود و منتہا کی طرف لے جاتا ہے۔ بتانا یہ ہوگا کہ مسائل حیات کے وہ کون سے حل ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ کون سی منزل ہے جس کی طرف وہ کاروان انسانیت کو لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسائل حیات کے حل دنیا کے ارباب فکر و سیاست بھی تو پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ کیا ان کے پیش کردہ حل قابل اطمینان نہیں؟ اگر یہ قابل اطمینان نہیں تو کیسے اور ان کے مقابلے میں قرآنی حل کامیاب قرار دیے جائیں گے تو کس طرح؟ پھر اس سے یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ قرآنی حل ایسے کامیاب اور قابل اطمینان ہیں تو سب سے پہلے یہ اس قوم کے مسائل حیات کو حل کیوں نہیں کرتے جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے؟ اس قوم کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے بھی مختلف دروازوں پر دستک دیتی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جس نے غیر تو غیر اکثر مسلمانوں کے دلوں کو بھی ان شکوک و شبہات کی آماجگاہ بنا رکھا ہے جن کی بنا پر وہ بالعموم دبے الفاظ میں اور بسا اوقات کھلے بندوں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن نے ایک خاص زمانے کے مخصوص حالات کے ماتحت ایک نتیجہ پیدا کر دیا ہے۔ اب اس میں اس کی صلاحیت نہیں کہ زمانے کے اس قدر بدلے ہوئے حالات اور ایسے ایسے پیچیدہ مسائل کا خاطر خواہ حل پیش کر سکے۔ لہٰذا ہمیں اس رجت پسندانہ مسلک کے بجائے ان تحریکات کا ساتھ دینا چاہیے جو دنیا کی قومیں اپنے تجربے کے بعد اختیار کر رہی ہیں۔ یہ شکوک و اعتراضات ایسے نہیں جنہیں محض ایک استہزائی لاحول کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے۔ اگر ہم قرآن کو ایک زندہ تحریک کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں جو دور حاضرہ کے مسائل حیات کا اطمینان بخش حل اپنے اندر رکھتی ہے، تو ہمیں ان تمام اعتراضات و شکوک کا سامنا علی وجہ البصیرت کرنا ہوگا اور ان کا جواب دیانت اور متانت سے دینا ہوگا۔ یہ تمام مسائل و مشکلات اور شبہات و اعتراضات میرے سامنے ہیں۔ آئندہ جلد انہی مباحث پر مشتمل ہوگی۔ واللہ المستعان علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس حقیقت کو میں معارف القرآن کی سابقہ مجلدات میں بار بار پیش کر چکا ہوں اور اب پھر اس کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے فہم قرآن کے متعلق کبھی یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ وہ سہو و خطا سے منزہ ہے۔ یہ قرآن فہمی کی ایک انسانی کوشش ہے اور ہر انسانی کوشش کی طرح اس میں غلطیوں کا امکان ہے۔ لہٰذا میری تحریر میں جو کچھ آپ کو صحیح نظر آئے وہ نور قرآنی کا تصدق ہے، اور جہاں کہیں سہو و خطا دکھائی دے وہ میرے ذہن کی نارسائی۔ 23/1 فاولرز لائن، نیپیر بیرکس، کراچی، 10 محرم 1369 ہجری۔ پرویز، 2 نومبر سن 1949۔ مقدمہ طبع ثانی۔ اگر محض حروف و نقوش میں لکھی ہوئی تعلیم انسانی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی تو خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب انسانوں کی طرف بھیج دیتا یا اسے کسی چٹان پر منقوش کر دیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے اپنا ضابطۂ ہدایت انسانوں کی وساطت سے دوسرے انسانوں تک بھیجا۔ جس انسان کی وساطت سے خدا کی کتاب دوسرے انسانوں کو ملتی تھی اسے خدا کا رسول، پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ رسول خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا اور اس کے ساتھ ہی اس پر عمل کر کے دکھاتا، اور اس طرح انسانی معاشرے کو ان خطوط پر متشکل کرتا جو اس ضابطۂ خداوندی کا مقصود تھا۔ یہ وجہ تھی کہ خدا کا رسول اس امر کا واضح الفاظ میں اعلان کرتا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ اس اعلان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ خدا کی یہ تعلیم ایسی ہے جس پر ہر انسان عمل کر سکتا ہے، یعنی رسول ان سے یہ کہتا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں اس تعلیم پر عمل کرتا ہوں اور میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، لہٰذا اگر میں اس کے مطابق عمل کر سکتا ہوں تو تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ خدا کی تعلیم ناممکن العمل نہیں، خدا کے رسول کا یہی عمل تھا جسے دوسرے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین ماڈل قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ رسول کا یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ماڈل ہو سکتا تھا جن کے سامنے وہ ایسا عمل کرتا تھا، لیکن رسول کی پیش کردہ تعلیم صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں تھی جو اس کے اولین مخاطب تھے۔
وہ تعلیم آنے والے لوگوں کے لیے بھی ضابطہ ہدایت تھی، اور اس رسول کی تعلیم جس کے بعد کسی اور رسول نے نہیں آنا تھا تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضابطہ زندگی تھی۔ لہٰذا انہیں یہ ماڈل کہاں سے ملتا؟ اس کا انتظام بھی خود خدا ہی نے کر دیا، یعنی رسول کی زندگی کے وہ اصولی سوانح و کوائف جنہیں ابدی طور پر نوع انسانی کے لیے ماڈل بننا تھا، انہیں خدا نے خود اپنی کتاب میں منضبط کر کے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اس طریق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اصولی خط و خال آنے والوں کے لیے بھی ماڈل قرار پا گئے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر اسوہ حسنہ کا ذکر آیا ہے۔ ایک سورہ ممتحنہ میں جہاں کہا گیا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم میں اور ہم میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کا صرف یہ واقعہ ماڈل قرار دیا گیا ہے جس میں انہوں نے حق و صداقت سے انکار کرنے والوں سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ لیکن قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی زندگی کے اور بھی بہت سے گوشے مذکور ہیں جو اتنے ہی اہم ہیں۔ اس سے مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ اسوہ حسنہ سے متعلق آیت کا تعلق اگرچہ ایک خاص واقعے سے ہے، لیکن اس کا اطلاق ان دیگر واقعات پر بھی کیا جا سکتا ہے جن کا قرآن کریم نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اسوہ حسنہ سے متعلق دوسرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنگ احزاب کا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوجوں کو کس قدر جاں گسل مشکلات کا سامنا تھا، اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ احزاب میں آیا ہے۔ اس تذکرے کے عین درمیان جب مقابلے کی شدت اپنی انتہا تک پہنچ گئی تھی، مسلمانوں سے کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی اس روش میں بہترین نمونہ ہے کہ وہ مصائب و نوائب کی ان تلاطم خیزیوں میں روشنی کی مینار کی طرح اپنے مقام پر جم کر کھڑے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں کسی قسم کی لغزش آئی تھی، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی قسم کا خوف و ہراس پیدا ہوا تھا۔ اس سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس خاص واقعے کو بطور ماڈل پیش کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اہم کوائف اس کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آئینے کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا کوئی ایک واقعہ نہیں، بلکہ اس کے وہ تمام گوشے جنہیں قرآن کریم نے اپنی دفتین میں محفوظ کر لیا ہے، آنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ان واقعات کو خود قرآن نے اپنے دامن میں اس لیے محفوظ کر لیا کہ تاریخ اس پر شاہد تھی کہ جہاں انبیاء سابقہ کی پیش کردہ تعلیم کائناتی حوادث یا انسانی دست برد کی نظر ہو گئی، وہاں ان حضرات کی سیرت بھی اس قدر مسخ کر دی گئی کہ وہ آنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ بننے کے بجائے الٹی ضلالت و غویت کا موجب بن گئی۔ اسی خدشے کے پیش نظر قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تمام اہم گوشوں کو خود اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح خدا کی تعلیم ہمارے پاس حرفاً اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اسی طرح خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اصولی گوشے نقشن اپنے حقیقی رنگ میں ہمارے لیے وجہ تابانی قلب و نظر ہیں۔ اس خدائی احتیاط کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے متعلق بعد میں جو کچھ لکھا گیا اس میں بھی اس قسم کی آمیزشیں راہ پا گئیں جن سے انبیاء سابقہ کے کوائف حیات اپنی منزہ شکل میں باقی نہ رہے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آغوش قرآنی میں محفوظ نہ رہتی تو پیکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث گوہرتابیوں سے ہماری بےتاب نگاہیں بھی اسی طرح محروم رہتی جس طرح انبیاء سابقہ کے نام لیوا ان کے حسن سیرت و کردار کی گلفشانیوں سے تہی دامہ ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اجمالی گوشے ہیں اور کتب سیر و روایات میں تفصیلی واقعات مذکور ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے اس کے کسی ایک حرف کے غلط یا محرف ہونے کا امکان نہیں، لیکن جو کچھ کتب سیر و روایات میں ہے اس میں صحیح کے ساتھ غلط اور اصل کے ساتھ وضعی کی بھی آمیزش ہو گئی ہے۔ لہٰذا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری کے سلسلے میں
راہ ثواب یہی ہے کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے اسے اصل عنوان قرار دیا جائے اور کتب سیر و روایات سے صرف انہی واقعات کو لیا جائے جو اس اصل کی تائید کرتے ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی کوشش کی گئی تھی یا نہیں، کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی کتاب نہیں گزری، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تالیف و ترتیب میں اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں کتنا کچھ آیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو زیر نظر کتاب کے مطالعے سے لگ سکے گا۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1949 میں شائع ہوا تھا۔ یہ بڑی تختی کے قریب 900 صفحات پر پھیلی ہوئی کتاب اپنے انداز کی پہلی کوشش تھی، اس لیے خیال تھا کہ اس کی طلب کی رفتار بہت سست رہے گی، لیکن واقعات نے اس خیال کی تقلید کی اور جس ذوق و شوق سے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اس سے اندازہ ہوا کہ قوم کے تعلیم یافتہ طبقے کا رجحان قرآنی تعلیمات کی طرف کس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ دوسرے ایڈیشن کے سلسلے میں قارئین کی طرف سے جو مشورے موصول ہوئے، ان میں یہ تجویز قریب مشترک تھی کہ کتاب اتنی ضخیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس تجویز پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ اس میں چند ابواب ایسے ہیں جنہیں اگر الگ کر دیا جائے تو اس سے کتاب کے متن اور مضامین کے تسلسل پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اس خیال سے اس نئے ایڈیشن میں حسب ذیل ابواب شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ظہر الفساد کا وہ حصہ جو مختلف مذاہب کی مبینہ آسمانی کتابوں کی تاریخ پر مشتمل تھا، جہاد سے متعلق باب، یہ دونوں حصے الگ الگ کتابی شکل میں شائع کر دیے گئے ہیں۔ ختم نبوت کا وہ حصہ جس کا تعلق قادیانیت سے تھا، یہ موضوع ایک مستقل تصنیف کا متقاضی ہے جو الگ شائع ہو چکی ہے۔ ایسے مباحث جو بعض مقامات پر مکرر آ گئے تھے۔ کتاب پر نظر ثانی کے وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ اس میں بسیار احتیاط کے باوجود 2-4 ایسی روایات راہ پا گئی تھیں جو قرآن کے مطابق نہیں قرار پا سکتی۔ اس ایڈیشن میں ان مقامات کی تصحیح بھی کر دی گئی ہے اور بعض ابواب کو تو گویا از سر نو لکھا گیا ہے۔ بنا بری یہ نقش ثانی نقش اول سے کئی اعتبار سے مختلف ہی نہیں، بہتر بھی ہو گیا ہے۔ فاتح الکتاب میں ایک ایسی کتاب کا ذکر آیا ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس میں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اس پروگرام پر مزید غور کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قبل اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ انسانی زندگی کے اہم معاملات کا حل وحی خداوندی نے کیا بتایا ہے، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ان معاملات سے متعلق تنہا عقل انسانی نے وحی کی مدد کے بغیر کیا سوچا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ چنانچہ اس پروگرام کے مطابق میں نے پہلے وہ کتاب شائع کی جس کا عنوان ہے انسان نے کیا سوچا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حکمہ یونان سے لے کر عصر حاضر تک دنیا کے بڑے بڑے مفکرین، مورخین، مصلحین اور سائنسدانوں نے انسانی زندگی کے مسائل کے متعلق کیا سوچا اور ان کا حل کیا بتایا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب شائع کی جس کی طرف فاتح الکتاب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے اسلام کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں بھی بڑی مقبول ہوئیں۔ زیر نظر کتاب سلسلہ معارف القرآن کی ایک کڑی ہے۔ میں نے اس سلسلے کی ترتیب حسب ذیل انداز سے رکھی ہے۔ نمبر 1، ابلیس و آدم۔ اس میں انسان، آدم، ملائکہ، جنات، وحی اور رسالت سے متعلق مباحث آ گئے ہیں۔ نمبر 2، من و یزداں۔ اس میں صفات خداوندی کی تفصیل اور انسان اور خدا کے باہمی تعلق پر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 3، جوئے نور۔ حضرات انبیاء کرام کی سیرت اور اقوام سابقہ کی سرگزشت۔ اس جلد میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک کے احوال و قوائف آ گئے ہیں۔ نمبر 4، برق طور۔ کشمکش صاحب ضرب کلیم و فرعون و حامان و قارون۔ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی عبرت آموز داستان۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے تک کے انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ جلیلہ۔ نمبر 5، شعلہ مستور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات اور آپ کی انقلاب آفری تعلیم اور جد و جہد کا حقیقت کشا تذکرہ۔ نمبر 6، معراج انسانیت۔ سیرت طیبہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7، انسان نے کیا سوچا۔ نمبر 8، اسلام کیا ہے۔ قرآنی تعلیم کے حقائق و معارف عقل انسانی کے پس منظر کی روشنی میں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کا تعلق حیات آخرت سے ہے، جس کی طرف میں نے اکثر مقامات پر اشارہ کیا ہے۔ بعونہ تعالی
اس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے اور بتوفیق ایزدی اس کے جلد شائع ہو جانے کی امید ہے۔ اس سے اس سلسلۃ الذہب کی تکمیل ہو جائے گی۔ میری دیگر تصانیف بھی قرآنی تعلیم ہی سے متعلق ہیں، لیکن اس مقام پر میں نے صرف سلسلہ معارف القرآن کا ذکر ضروری سمجھا ہے، جس کی ایک کڑی زیر نظر تصنیف ہے۔ میں جب پیچھے مڑ کر ایک طرف اس طویل مسافت پر نگاہ ڈالتا ہوں اور دوسری طرف اپنی بے سر و سامانی کو دیکھتا ہوں تو میرا سر نیاز بے ساختہ بدرگاہ رب العزت جھک جاتا ہے، جس نے مجھے ان حوصلہ آزما مراحل کے بحسن و خوبی طے کرنے کی ہمت عطا فرمائی۔ آخر میں اس حقیقت کو پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسانی کوشش ہے جس میں سہو و خطا کا بہرحال امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی کسی تحریر کو بھی حرف آخر قرار نہیں دیا کرتا۔ میں نے اپنی بصیرت کے مطابق سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے آئینے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ انداز مفید ثابت ہوا تو مجھ سے بہتر استعداد رکھنے والے حضرات ان بنیادوں پر اس سے زیادہ حسین عمارت استوار کریں گے، جس سے مجھے بڑی مسرت ہوگی۔ والسلام، پرویز، 25B گلبرگ، لاہور، مئی 1968۔